صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فیضان سنت، جلد اول صفحہ 167 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت الغفور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا کہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف فصل ثانی میں کل 17 اشعار ہیں۔ فصل ثانی کے چھٹے شعر میں قصیدہ بردہ کے ناظم اس طرح ذکر فرماتے ہیں، وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاءِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ، کہ نفس امارہ اس شیر خوار بچے کی طرح ہے، اگر تو اس کو نہ روکے تو اسے جوانی تک دودھ پینے کی خواہش سے باز نہیں رکھ سکے گا۔ تو اگر اس کو شیر خارگی کے عالم میں دودھ پینے کی خواہش سے نہ روکا جا سکا تو اپنے دودھ پینے کی خواہش میں مزید قوی ہوگا، لیکن اگر مدت رضاعت میں دودھ چھڑوا دے تو آسانی سے چھوڑ دے گا۔
میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. تو یہ 2 سال قمری اعتبار سے ہیں، یعنی چاند کے مہینے کے حساب سے بچہ ہو یا بچی ہو، جب اس کی عمر 2 سال ہو جائے تو اب اس کو اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہوگا. البتہ جہاں تک رضاعت کے ثابت ہونے کا تعلق ہے تو رضاعت بچے کی عمر کے 2.5 سال تک دودھ پینے سے بھی ثابت ہو جاتی، یعنی بچہ ہو یا بچی، اس کی عمر چاند کے مہینوں کے حساب سے 2.5 سال یا اس سے کم ہو، اور اس دوران اس نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو اس سے وہ عورت اس بچے یا بچی کی رضاعی والدہ ہو جائے گی. لیکن 2 سال کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو دودھ پلانا حرام ہے. تو نفس امارہ شیر خوار بچے کے مانند ہے، تو بچے کی عادتیں شروع سے بگاڑ دی جائیں تو بڑے ہو کر بھی اس کا سنورنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اگر نفس کی عادتیں بھی آغاز ہی سے بگاڑ دی جائیں تو اب بڑھاپے کی حالت میں بھی اس کا سدھرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کئی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہو کر حج کیا جاتا ہے، بوڑھے ہو کر نماز پڑھ لیں گے، بوڑھے ہو کر نیکیاں کر لیں گے، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے. اسی غلط فہمی کی بنا پہ جوانی کے عالم میں بھرپور گناہ کیے جاتے ہیں. تو جو شخص جوانی کے عالم میں خود کو نیکیوں کی طرف مائل نہ کر پایا، اس کی عادتیں بگڑ گئیں، بڑھاپے کی حالت میں وہ گناہ کس طرح چھوڑے گا؟ اور یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ اس نے بوڑھے ہو کر ہی دنیا سے جانا ہے. تو ہر ایک کو اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. تو اپنی اصلاح کی کوشش سے مراد اپنے نفس کو صحیح کرنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بنانا ہے، فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کا عامل کامل بنانے کی کوشش کرنی. تو اگر اپنے نفس پر کوشش کی جائے تو اس کی اصلاح بہت زیادہ دشوار نہیں. کوشش کی حاجت اور ذہن بننے کی حاجت اور اچھا ماحول ملنے کی حاجت. تو کاش کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل جائے کہ اس کی برکت سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثانی کے 7ویں اور قصیدہ شریف کے مجموعی طور پر 19ویں شعر میں ذکر کرتے ہیں: فصرف هواها وحاذر ان تولیا ان الهوى ما تولى یسمی او یاسیمی. فصرف صیغہ امر ہے جس کا مطلب امتنع، تو یہاں یہ امتناع کے معنی میں ہے. فصرف کا مطلب روک دے یا پلٹ دے، اور ہوا لفظ ہوا کا مطلب خواہش، اور جو ضمیر اس کا مضاف الیہ بن رہی ہے یہ نفس کی طرف راجع، کہ نفس کی بری خواہش کو روک دے. اور حاضر محاذرتن سے باب مفاعلہ سے یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے خوف کر. تو محاذرتن خوف کرنے کو کہتے ہیں، ڈرنے کو کہتے ہیں. اور ان تولیہ تولیۃ مصدر سے باب تفعیل سے مضارع کا صیغہ ہے. ان تولیہ کا مطلب اس کو اختیار دے، تو اختیار دینا. تولیتن سے مراد اختیار دینا. ان الہوا بے شک خواہش، ما تولا ایسی خواہش جو خود مختار ہو جائے، یسمی ہلاک کر دیتی ہے. تو یہاں یسمی بمانا یقتل ہلاک کر دیتی ہے، یہلک ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے.
او یاسینی یا عیب دار بنا دیتی ہے۔ تو اس پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو بری خواہش سے روک لے اور اس بات سے ڈر کہ وہ نفس غالب آ جائے یا خود مختار ہو جائے، کہ بے شک جب خواہش غالب ہو جاتی ہے تو ہلاک کر دیتی ہے یا عیب دار بنا دیتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نفس امارہ بہت بری بلا ہے۔ اس کی خواہشات کے روکنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ نفس امارہ خود مختار ہو کر ہم پر غالب نہ آ جائے اور مملکت عقل میں تصرف نہ کر بیٹھے اور عقل مغلوب نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ غلبہ نفس موجب بعد الہی ہوتا ہے۔ تو جب نفس مغلوب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب ملتا ہے، اور اگر نفس غالب ہو جائے تو اس کا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعد یعنی دوری کا سبب ہوتا ہے۔ تو گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور نیکی، تقوی، پرہیزگاری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا قرب بندے کو سب سے زیادہ فرائض پر عمل کرنے سے نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی مشہور حدیث قدسی ہے جس کے اوائل میں یہ فرمایا گیا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کرے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، محاربہ ہے۔ تو اسی میں یہ فرمایا گیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا قرب سب سے زیادہ فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور نیکی، تقوی، پرہیزگاری یہ موجب قرب الہی ہے، اور بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سب سے زیادہ قرب فرائض کی پابندی سے نصیب ہوتا ہے۔ نیز وہ نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا وہ منصب ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے نفس کو مغلوب کر کے گناہوں سے بچے، نیکی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اعلی مناصب اور مراتب عطا فرماتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں صاحب قصیدہ یہ ذکر کر رہے ہیں فصرف ہواہا، اے بندے اپنے نفس کی خواہش کو پھیر دے، وہادر ان تولیہ، اور اس بات سے ڈر کہ کہیں تمہارا نفس گناہوں پر دلیر ہو کر تم پر خود مختار نہ ہو جائے، غالب نہ ہو جائے، کہ ان الہوا ما تولا یسمی او یاسیمی، کہ بے شک بری خواہش جو بندے پر غالب ہو جاتی ہے اس پر خود مختار ہو جاتی ہے، تو ایسی خواہش بندے کو یا تو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے یا عیب دار بنا دیتی ہے۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات نفس کی پیروی نہ کر کہ بے شک یہ نفس اللہ تبارک و تعالی کے رستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے زیادہ گمراہ کون جو خواہشات نفسانیہ کا پیرو ہوا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَثَلَاثٌ، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی، شح مطاع وہوا متبع واعجاب المرء بنفسی، تو ایسا لالچ
جس کی اطاعت کی جائے اور ایسی بری خواہش کہ جس کی اتباع کی جائے، اور اعجاب المرء بنفسی، آدمی کا اپنے آپ پر اترانا اور گھمنڈ کرنا، تکبر میں مبتلا ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی۔ تو نفس کی چالاکیوں اور اس کی ہیلا سازیوں سے آگاہی ضروری ہے۔ نفس انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو نفس انسان پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے، اس کو کس طرح بدی کا شکار بناتا ہے، اس کے لیے حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی تصنیف احیاء العلوم کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اور اس کے مہلکات سے آگاہ ہونے کے لیے کسی ولی کامل کی صحبت بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کے سنت و بھرے بیانات، آپ کے مدنی مذاکرے، یہ بھی نفس کی باریکیوں کو جاننے کا ایک بہت مفید ذریعہ ہے کہ جن کے ذریعے نفس کے مہلکات سے آگاہی حاصل ہوتی۔ تو ابھی جو روایت ہم نے سنی ہے اس میں ہلاک کرنے والی 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایسا لالچ، برا لالچ کہ جس کی اطاعت کی جائے، اور ایسی بری خواہش کہ جس کی اتباع کی جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو گھمنڈ میں مبتلا کر لینا، اعجاب المرء بنفسی، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ ایسے امراض ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے۔ تو مہلکات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نفس باطنی طور پر کن کن گناہوں میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا اور سیکھنا ضروری۔ تو انہی امراض میں سے یہاں 3 امراض کا ذکر کیا گیا ہے، اور بالخصوص تکبر ایسی بری خصلت ہے کہ جس میں لوگ کثرت سے مبتلا ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، تکبر کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 624 پر لکھتے ہیں کہ محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر، ریا، عجب اور حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج، ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ تو اس لیے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ تکبر اور دیگر باطنی امراض، ان کی تعریفات، تباہ کاریاں، علامات اور علاج کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے دیانت داری کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں۔ پھر اگر اس طرح کے باطنی گناہوں میں گرفتار ہونے کا احساس ہو تو ہاتھوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اس کے علاج کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ تکبر سے بچنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چنانچہ مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تکبر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 97 صفحات پر مشتمل کتاب تکبر، اس کے صفحہ نمبر 16 پر ہے کہ خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔
چنانچہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر و بیان، حدیث شریف نمبر 91 میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الکبر بطر الحق وغمت الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں، ذالک ان یری الانسان نفسہ اکبر من غیری، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، تو جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر کہتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کہیں یہ مذموم خصلت میرے اندر موجود تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اگر یہ مرض ہم میں سے کسی کے اندر موجود ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور تکبر کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ کتاب تکبر بہت زیادہ مفید رہے گی۔ اس کتاب کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ کیسٹ بیانات، مغرور بادشاہ، تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر کی علامات اور تکبر کے اسباب، ان بیانات کو سننا بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اور مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری کا بیان باطنی امراض کا علاج، اس کا سننا بھی بے حد مفید ہے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ بیانات مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے ہم سننے کی کوشش کریں گے، اور اس باطنی مرض یعنی تکبر سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچائیں گے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے 19ویں شعر میں، جو کہ فصل ثانی کا 7واں شعر ہے، اس میں صاحب قصیدہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ فصرف ہواہا وحاذر ان تولیا، اور تو خواہش نفس کو روک لے، اور اس بات سے ڈر کہ اگر یہ خواہش نفس غالب آ گئی، خود مختار ہو گئی، تو بے شک یہ خواہش ہلاک کر دے گی یا عیبدار بنا دے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی شعر کے تحت شرح میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک بادشاہ بہت عظیم السلطنت تھا، اور اس کی عادت تھی کہ جب رمضان المبارک آتا تو روزے رکھتا اور بعد عصر سے افطار کے وقت تک گانے بجانے کا مشغلہ رکھتا، تاکہ روزے کی شدت اس کو محسوس نہ ہو اور بھوک پیاس نہ ستائے۔ ایک روز ایک ولی کامل ادھر سے گزرے تو بادشاہ کا یہ حال دیکھ کر محسوس فرمایا کہ اس غفلت سے اسے بیدار کرنا ضروری ہے، کہ جو وقت رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کچھ لینے کا وقت ہے، یعنی روزے کی افطاری کا قریب کا وقت، تو اس وقت میں اس طرح کا لہو و لعب اختیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوری کا سبب نہ بن جائے۔ تو یہاں پر ان بزرگ نے عظیم تر جذبے کے تحت نیکی کی دعوت دینا اپنے لیے ضروری سمجھا، چنانچہ بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئے اور گویوں اور تبلچیوں کو مار مار کے بھگا دیا اور ان کے تار تنبورے سب توڑ ڈالے۔ بادشاہ محل میں یہ تماشا دیکھ کر غضبناک ہوا اور ملازمین کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ خدام نے ان اللہ والوں کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس پیش کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اے شیخ،
یہ تم نے نامناسب فعل کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ منکرات سے تھا اور میں من جانب اللہ دفع منکرات پر یعنی برائیوں کو روکنے پر مامور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہیں میرا ڈر نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تیری طرف سے مجھ پر ہوگا اس پر میں صبر کر لوں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ جو تجھے مصیبت پہنچے اس پر صبر کر۔ اور میں اے بادشاہ تجھ سے قطعاً خائف نہیں، اس لیے کہ تو میرے غلام کا غلام ہے، تو مجھے تجھ سے ڈرنے کی کیا حاجت؟ یہ سن کر تمام حاشیہ نشین اور درباری متعجب ہوئے اور تعجب کرتے ہوئے پکارنے لگے ہائی ہاتا دی الشیخ عقلا، افسوس کہ شیخ کی عقل جاتی رہے کہ بادشاہ سے اس طرح مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میری عقل ضائع نہیں ہوئی، بلکہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بادشاہ تو میرے غلام کا غلام ہے، اس لیے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مغلوب کر کے خود اس پر غالب ہو جائے اور اسے جس عبادت کی طرف چاہے لے جائے، اس سے نماز پڑھائے، اس سے روزے رکھوائے، اس سے حج کروائے، اس سے زکوٰۃ دلائے، اس سے داڑھی رکھوائے، تو غرض جس نیکی کی طرف چاہے اس کو لے جائے، جبکہ اپنے نفس کو یہ مغلوب کر کے خود اس پر غالب ہو جائے۔ انسان کی دوسری حالت یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب کر کے اس کے زیر حکومت اپنے جسم کی مملکت دے دے، اپنا جسم گویا اس کے حوالے کر دے۔ تو اب جب نفس غالب ہوگا تو یہ اس بندے کے نفس کو جس برائی کی طرف چاہے گا لے جائے گا، اس سے قتل کروائے، اس سے ڈاکہ ڈلوائے، اس سے چوری کروائے، اس سے شراب پلوائے، اس سے بدکاری کروائے، اس سے رشوت دلائے، غرض جو برائی بھی نفس اس بندے سے کروانا چاہے گا کروا لے گا، کیونکہ نفس اس پر غالب ہو چکا اور یہ نفس کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا۔ تو اے بادشاہ اب تو بتا کہ تیری حالت کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کافی غور و تفکر کیا اور کہنے لگا کہ میری پہلی حالت تو نہیں، یعنی نفس مغلوب نہیں کہ میں اس پر غالب ہوں اور جس نیکی کی طرف چاہے اس کو لے جاؤں، بلکہ میری موجودہ حالت تو دوسری ہی ہے کہ نفس کے سامنے مغلوب ہوں، نفس مجھ پر غالب ہے اور جس برائی کی طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو ان اللہ کے برگزیدہ بندے نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ میری حالت یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو مغلوب کر رکھا ہے اور اس کو جس نیکی کی طرف چاہتا ہوں لے جاتا ہوں، تو گویا نفس میرا غلام ہوا اور تو میرے اس غلام کا بھی غلام ہے کہ میں نے نفس کو مغلوب کر لیا اور نفس نے تجھے مغلوب کر لیا، تو میرے غلام کا غلام ہوا یا نہیں؟ تو بادشاہ نے انصاف سے یہ بات مان لی اور اسی وقت تائب ہو کر اللہ کے انہی نیک بندوں سے بیعت ہو گیا اور ان کے مریدوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گویا اس واقعے سے ہمیں جو مدنی پھول سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ کہ انسان اگر اپنے نفس پر غالب ہو جائے تو اس کے لیے اس نفس سے فرائض و واجبات، سنن بلکہ مستحبات کی پابندی کروانا بھی مشکل نہیں رہتا، اور جس کا نفس اسے مغلوب کر لے اور خود اس پر غالب ہو جائے تو ایسا بندہ نفس کے ہاتھوں میں بالکل کھلونا ہوتا ہے۔ نفس اس کو جہاں چاہے پٹخ دے، اس کو جوئے خانے پر لے جائے، اس کو شراب خانے پر لے جائے، اس کو قتل و غارت گری پر آمادہ کر لے، تو گویا وہ بندہ نفس کے ہاتھوں میں بالکل کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس پر غلبہ عطا فرمائے اور ہمارے نفس کو مغلوب کر دے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری شریعت ہمیں زندگی گزارنے کا جو انداز دے رہی ہے ہمیں اسی انداز کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے
کہ اے بندے فصرف ہواہا، اپنے نفس کو بری خواہش سے روک لے، وحاذر ان تولیا، اور اس بات سے ڈر جا کہ کہیں تمہارا نفس تم پر غالب نہ ہو جائے، کہ ان الہوا ما تولا یسمی او یاسیمی، کہ بری خواہش جب انسان پر غالب ہو جاتی ہے تو اس کو یا تو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے یا اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکنے اور نیکیوں کا عادی بنانے کے لیے میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا۔ بالیقین اگر کوئی اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، خود اس پہ غالب ہونا چاہتا ہے، تو امیر اہل سنت کے عطا کردہ ان مدنی انعامات کا سنجیدگی سے جائزہ لے۔ یہ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا وہ حسین اور بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے کہ جو کوئی اس کو اپنے دل میں سجا لے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی سنتوں کی اور نیکیوں کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے گا۔ اور نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، اس پر غالب ہونے کے لیے اچھی صحبت بھی بہت مؤثر ہے، تو ہم اچھی صحبت اختیار کریں، کیونکہ جب ہم نیکوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارا ذہن بھی نیکی ہی کی طرف راغب ہوگا۔ تو انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بہت زیادہ اثر لیتا ہے۔ جس کی صحبت شرابیوں کے ساتھ ہو، تاش کھیلنے والوں کے ساتھ ہو، برے کام کرنے والوں کے ساتھ ہو، تو اس کا ذہن نیکی کی طرف مائل نہیں ہو پاتا۔ لیکن جو خوش نصیب عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھتا ہو، مدنی قافلوں کا ذہن لیتا ہو، نیکی کی دعوت دیتا ہو، فیضان سنت سے درس کرتا سنتا ہو، ہفتہ وار اجتماع میں آتا جاتا ہو، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھتا ہو، تو الحمدللہ عز و جل اس کا نفس برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بالتدریج اس کا ذہن فرائض و واجبات بلکہ سنن و مستحبات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا ہی برکتیں، الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے بے نمازی بھی نمازی بن جاتے، فرائض کے تارک فرائض کے عامل بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ کفار کو نعمت اسلام نصیب ہو جاتی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 144 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ایمان افروز مدنی بہار ذکر فرماتے ہیں۔ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد سے ایک 3 روزہ مدنی قافلہ ٹنڈو آدم نامی شہر میں پہنچا۔ تیسرے دن ایک شخص نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر امیر قافلہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملاقات ہونے پر اس آدمی نے بطور غیر مسلم اپنا تعارف کروانے کے بعد اسلام کی بہت تعریف کی۔ امیر قافلہ نے اسلام کی طرف مائل دیکھ کر اس پر انفرادی کوشش کی، جس کی برکت سے کچھ ہی دیر میں الحمدللہ عز و جل اس نے اسلام قبول کر لیا، اور کہنے لگا کہ میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت پیش کیجیے۔ مدنی قافلے والے اس کے گھر گئے اور ان پر اسلام پیش کیا، جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل 9 افراد پر مشتمل سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ امیر قافلہ نے اس نو مسلم سے دریافت کیا کہ جب آپ پہلے ہی سے دین اسلام سے محبت کرتے تھے تو مسلمان ہونے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ اس نے جواب دیا کہ جس اسلام سے میں متاثر ہوا وہ کتابوں میں تو لکھا تھا، لیکن موجودہ مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب عاشقان رسول کے سنتوں بھرے مدنی قافلے کو دیکھا تو میرا دل اس طرف کھینچا، اور میں نے آپ حضرات کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میں 3 دن سے آپ لوگوں کے معاملات و معمولات دیکھ رہا، آتے جاتے نظریں جھکائے رکھنا، مسکرا کر ملاقات کرنا، پھر آپ لوگوں کا سفید لباس، سر پر
امامہ شریف کا تاج، چہرے پر نور وغیرہ دیکھ کر مجھے کتابوں والا حقیقی اسلام آپ لوگوں کے کردار میں نظر آ گیا، جس کی وجہ سے میں نے ذہن بنا لیا کہ اب ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل یہ بیان دیتے وقت آج کل یہ نو مسلم اسلامی بھائی، جس وقت یہ تحریر لکھی گئی تو آج کل یہ نو مسلم اسلامی بھائی ایک مسجد میں مؤذن ہیں اور مسلمانوں کو نیکی اور نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور ان کے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مدنی قافلے کی برکت 100 کروڑ مرحبا۔ تمام اسلامی بھائی پابندی کے ساتھ ہر ماہ کم از کم 3 دن اور سالانہ یک مشت 30 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت بھرے سفر کی ضرور سعادت حاصل کیا کریں۔ بیان کردہ خوشگوار اور خوشبودار مدنی بہار میں ماشاء اللہ 9 غیر مسلموں کے ہدایت پانے اور دامن اسلام میں آنے کا ایمان افروز واقعہ بیان ہے۔ واقعی بڑے سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی جن کی کوششوں سے کوئی غیر مسلم کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف نکل آئے، یا کوئی مسلمان گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں بھری زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا ماحول عطا فرمائے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمائے کہ جس کی برکت سے خواہشات نفس مغلوب ہو جاتی ہیں، نیکی کا جذبہ ملتا ہے اور انسان فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا عامل بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔